اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ محبت کرنے والی ہستیاں جب کسی سے پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں تو اس کے ہر تکلیف کا احساس رکھتی ہیں۔ اور میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار پڑتے ہو یا کسی مشکل میں ہوتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں تمہارے دکھ کا احساس نہیں ہوتا؟ تم سے پہلے ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انہی 14 معصومین کے علاوہ جو ایک معصوم جسے ہم غازی ابوالفضل عباس کہتے ہیں، بے شک امام نہیں ہیں، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے 14 معصومین پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ میرا غازی ابوالفضل عباس ہے کہ جس کے لیے جناب فاطمہ دعا کرتی تھی۔ وہ جناب فاطمہ کہ زخمی ہاتھ تھا میری بیوی کا اور اس سے اپنے لال عباس کے لیے کرتا سی رہی تھی، اور بار بار اپنی بیٹی زینب سلام اللہ سے کہتی تھی، زینب تو جانتی ہے میں نماز شب میں اپنے زخمی ہاتھ کو اٹھا کے تیرا ایک بھائی جو دنیا میں آئے گا اس کا نام عباس رکھنا، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے حسین کا مددگار ہوگا۔ میں اس عباس کے لیے دعا کرتی ہوں، اور روز محشر بھی میں عباس کے وسیلے سے اپنے بابا کی امت کی بخشش کرواؤں گی، اس کے کٹے ہوئے 2 ہاتھوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یہ وہ میرا غازی ابوالفضل عباس ہے کہ جنہیں خداوند کریم نے باب الحوائج کا خطاب دیا ہے، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ وہ میرا مولا عباس کہ جس کی اپنی آرزو نہ پوری ہوئی، اپنی حسرت نہ پوری ہوئی۔ بچپن سے ہی میرے مولا غازی عباس کربلا کا حال سنتے تھے، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے تھے یہ سوچتے تھے کہ کربلا میں اپنے بھائی، اپنے مولا، اپنے آقا حسین کا مددگار بنوں گا۔ لیکن آپ کی یہ حسرت دل میں رہی، روز عاشور لاشیں اٹھاتے رہے اور بس ایک نظر دیکھتے تھے کہ کب میرا آقا حکم کرے۔ یہ تو وہ غازی عباس ہے نا کہ جب آپ نے فرات کو فتح کر لیا تھا، بھائی حسین نے، مولا حسین نے، آقا حسین نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ ابھی جنگ نہیں لڑنی ہے عباس، تم نے صرف جا کے بچوں کے لیے پانی لانا ہے، پانی لانے کی سبیل کرو۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس وقت بھی جو یاد کیا تھا، وہ حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا تھا، اور پھر اس منظر کو یاد کیا تھا۔ آپ یہ دیکھتے تھے کہ جب بھی مولا حسین بی بی زینب کے خیمے میں جاتے ہیں تو آپ بی بی زینب کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن بی بی زینب دیکھتی ہیں بھائی کے چہرے کو اور اپنا سر نیچے کر لیتی تھی، اور پھر غازی عباس کی طرف دیکھتی تھی تو غازی عباس سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت بی بی مولا حسین کے ان سوکھے لبوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہی، کیونکہ آپ تو چھوٹی سی تھی نا جب بی بی زینب، تو آپ کو یاد تھا کہ ماں نے کہا تھا زینب میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے، اور بی بی زینب ہمیشہ حسین کی پیاس کا خیال کرتی تھی۔ تو مولا کو اس وقت بھی جب مولا غازی نے اپنے ہاتھ میں فرات کے کنارے پر پانی لیا اور لینے کے بعد آپ کو وہ منظر دونوں بھائی بہنوں کا یاد آیا کہ کتنی پیاسی بی بی زینب ہے، لیکن انہیں اپنے بھائی کی پیاس یاد ہے، اور میرے مولا غازی ابوالفضل عباس اس منظر کو یاد کرتے ہیں اور کبھی سکینہ کی پیاس کو، کبھی اصغر کی پیاس کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ اس پانی کی وجہ سے آج میرے آقا حسین پہ اتنی مصیبت آ رہی ہے۔ وہ میرا غازی ابوالفضل عباس جس کے دونوں بازو کٹ گئے، لیکن وہ سکینہ کی مشق کی حفاظت کرتا رہا۔ آج بھی وہ غازی ابوالفضل عباس جب کوئی اس کے دربار میں جاتا ہے، اس کی زری کے پاس جا کے فریاد کرتا ہے تو وہ ضرور اس کی فریاد کو سنتے ہیں، اس کی مراد پوری کرتے ہیں۔ جب کوئی سکینہ کا واسطہ دے تو میرا غازی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص تھا نجف اشرف میں جو کہ مولا سے بہت عقیدت رکھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ یہ تو میں کہہ نہیں سکتی کہ غازی عباس سے کون محبت کر سکتا ہے آل محمد کے سوا، خداوند کریم کے سوا کوئی محبت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ ہر 8 محرم کو نجف اشرف کا رہنے والا تھا۔ نجف اشرف میں وہ مجتہد تھے اور وہ 8 محرم کو حاضری غازی ابوالفضل عباس کرتے تھے۔ بہت مجمع آتا تھا، بہت دعائیں قبول ہوتی تھی، اور سب لوگ آیا کرتے تھے کہ ان سب کو یہ ایک
مقرر ہو چکا تھا کہ آج حاضری کی نیاز ہے، اور اس حاضری کی نیاز میں جو بھی آئے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی منتیں پوری ہوں گی، اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اس لیے لوگ آس پاس کے گاؤں سے بھی آ جایا کرتے تھے، تو بہت بڑی حاضری ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اب اسی طرح سے وہ حاضری کرتے رہے، لیکن خداوند کریم نے ہر ایک کی عمر مقرر کی ہے، اور اس مقرر عمر کے بعد اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ وہ عالم دین اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے بیٹے تھے، اور جب پتہ چلا ان کا جنازہ دفنا کے آئے تو بہت سے لوگ آئے اور آ کے کہا کہ یہ ہمارے مقروض ہیں، ان کا بہت سا قرضہ بھی دینا ہے۔ تو بیٹا ان کے قرضے دینے میں لگ گیا، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے پورا محرم کا مہینہ آ گیا، یعنی سال گزر گیا اور محرم دوبارہ سے آ گیا۔ جب دوبارہ سے محرم آ گیا تو وہ ظاہر ہے اب خود بھی کوئی اتنے امیر نہیں تھے، یعنی اتنی ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، اپنے بچوں کا ہی مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ تو کوئی 4 یا 5 محرم ہوگی کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، صبح کو دروازے پہ دستک دی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے بابا کا باورچی کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور اس نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے بابا 8 محرم کو مولا عباس کی حاضری دیتے ہیں۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے حاضری پکوانی ہے یا مجھ سے پکوانی ہے یا کسی اور سے پکوانی ہے؟ کیونکہ حاضری کی تیاری آپ کے بابا تو یکم محرم سے بھی پہلے کر دیتے تھے، اور اب تقریباً 5-6 محرم آ گئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہا کہ ان سے کہو کہ بھئی میرے تو حالات ویسے نہیں ہیں جیسے بابا کے تھے، اور میں نے کوئی منت تھوڑی مانی ہے کہ میں نے 8 محرم کو حاضری غازی ابوالفضل العباس دینی ہے، اس لیے کہ وہ تو میرے بابا کا کام تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ہی ان کی حاضری اتنے سال پکواتا رہا ہوں، اور اب بھی میں پکانا چاہتا ہوں، تو اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو اپنے ابا کے قرضے اتار رہا ہوں، ان کے قرضے اتارنے میں ہی لگا ہوا ہوں، میرے پاس حاضری کے پیسے نہیں ہیں، بہت رقم لگتی ہے، وہ میں اپنے باپ کے قرضے اتاروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ دوسرے دن صبح صبح پھر ایک آدمی آیا، اور بلکہ ساتھ میں باورچی بھی آیا، اور آ کے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ نے اس آدمی کو میں نے پیغام بھجوایا تھے، آپ نے یہ کہا ہے کہ حاضری کی نیاز نہیں ہوئی، غازی ابوالفضل العباس کی اپنے باپ کے قرضے اتاریں گے اور بہت رقم لگتی ہے، یہ تو آپ نے عجیب سی بات کی ہے۔ میں نے کہا سید صاحب آپ نہ پریشان ہوں، یہ مولا غازی عباس کی حاضری ہے، اس کے لیے اپنا دل اتنا مت چھوٹا کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں غازی ابوالفضل العباس کو وہ خود سارے انتظام کر دیں گے، بس آپ مجھے اجازت دیں کہ میں 8 کو حاضری پکانے کے لیے آ جاؤں۔ میں آپ سے پکانے کے پیسے بھی نہیں لوں گا جو کہ آپ کے والد صاحب مجھے دیتے تھے، لیکن میں حاضری پکانے کے لیے آ جاؤں گا، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کے باورچی جو تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ گھر میں آئے تو بیوی نے پوچھا کیا بات تھی، کون آیا تھا، کل بھی آیا آج بھی آیا؟ کہتے ہیں کل تو باورچی نے اپنا آدمی بھیجا تھا، آج وہ خود آیا ہے اور اس آدمی کو لے کر آیا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور شاید یہ آیا ہے کہ نہیں آیا آپ کے پاس، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ آیا تھا، اور یہ بات ہے، وہ ساری بات انہوں نے بیوی کو بتائی کہ وہ یہی بات کہنے آیا تھا کہ میں 8 کو حاضری کی نیاز پکانے کے لیے آ جاؤں گا۔ تو بیوی نے کہا پھر آپ نے منع کر دیا اس کو، نہیں بنوائیں گے آپ؟ تو انہوں نے وہی بات بیوی سے بھی کہا کہ کوئی میری منت نہیں ہے، اور کوئی یہ واجب بھی نہیں ہے کہ میں 8 محرم کو حاضری کی نیاز دوں۔ ابا کے پاس رقم تھی، ابا کرتے تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو بیوی نے بھی یہی کہا مولا عباس کے لیے دل چھوٹا نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ غازی عباس ہیں، وہ باب الحوائج ہیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے۔ اور اب جو انہوں نے غور کیا تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اس غریب باورچی ہے لیکن اس کا دل کتنا غازی کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور میری بیوی کا دل بھی کتنا غازی پر یقین رکھتا ہے کہ وہ باب الحوائج ہیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، لیکن آپ 8 کی حاضری
ضرور پکائیں۔ اب انہوں نے اپنے آکے بٹوے میں دیکھا تو کچھ رقم ان کے پاس محفوظ، جیسے ہر انسان کچھ بچت کی رکھ دیتا ہے کسی نہ کسی ضرورت کے لیے، اور اپنے باپ کے قرضے اتارنے کے لیے بھی انہوں نے کچھ رقم علیحدہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا چلو باپ کا قرض دار اگر آئے گا تو اس کو بعد میں دے دوں گا، میں پہلے یہ حاضری کا انتظام کرتا ہوں۔ اب جب وہ سوچ رہے تھے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سوچ ہی رہے تھے کہ کیسے انتظام ہو، یعنی اٹھنے والے تھے نماز سے تو ایک دم ان کے دماغ میں خیال آیا کہ بغداد میں جو سب سے بڑا چاول کی فیکٹری چلانے والا ہے، اس کی ایک اس نے ایجنسی یہاں نجف اشرف میں بھی اس کی ہے، اور اس کے بعد چاول سب سے بہترین بھی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے میں کسی دوسری دکان سے لوں گا تو وہ مجھے ہائی ریٹ پہ دیں گے، اور اگر میں ان کے پاس جاؤں اور وہ مومن بھی ہیں تو کچھ خیال کریں گے اور کچھ چاول دینے میں رقم میں سے کمی کر دیں گے، یعنی کہ اوریجنل پرائس پہ مجھے وہ چاول دے دیں گے۔ جب وہ یہ سوچ کے وہ مطمئن ہو گئے، کہنے کہ چلو کل صبح میں وہاں جاؤں گا۔ جب دوسرے دن ہوا تو وہ اٹھے، تیار ہوئے اور وہ وہاں پہنچ گئے۔ جا کے انہوں نے چوکیدار سے کہا کہ میں نے اندر مینیجر سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں اندر، تو جو اصل مالک ہیں وہ آ جائے ہوئے، آپ ان سے جا کے مل لیں۔ تو آج وہ یہاں پر اپنا دورہ کرنے یعنی دیکھنے کے لیے یہاں کی ایجنسی کو آئے ہیں۔ یہ اندر پہنچے، انہیں پتا چلا ظاہر ہے سید صاحب جو مجتہد تھے ان کے بیٹے ہیں، آئے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا، استقبال کیا، بٹھایا آرام سے، تو پوچھا کہ آج سید صاحب آپ کیسے آئے ہیں اور جو کام ہے کیا کام ہے آج؟ تو بڑے خوش ہو کے انہوں نے ان سے بات کی، ان کا بھی دل ذرا بڑا اور بڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اصل میں آپ کی ایجنسی ہے یہاں نجف اشرف میں، تو میں نے کہا کہ عام دکان سے اگر میں کچھ حاضری کے لیے چاول لوں گا غازی ابوالفضل عباس کی، تو شاید صحیح چاول مجھے نہ ملیں اور صحیح ریٹ بھی نہ وہ مجھے دیں، شاید مہنگا دے دیں، یا جیسے ہوں چاول سستے والے دے دیں مجھے تو اتنا کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ یہ سارے کام میرے بابا کرتے تھے۔ تو میں اس لیے ایجنسی آیا ہوں کہ یہاں پہ مجھے صحیح ریٹ پہ اور صحیح چاول ملیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بے عزت نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا ہوا سید صاحب میرے پاس آپ آ گئے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ غازی ابوالفضل عباس کے لیے چاول لینے آئے ہیں یہاں پہ حاضری کے لیے، وہ بھی تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آپ آرام سے بیٹھے۔ انہوں نے مینیجر کو بلایا اور کہا کہ رجسٹر لے کر آؤ، اور جب وہ رجسٹر لے کے آیا تو اسے کہا کہ 4 بوری چاول جو ہیں مولا کی حاضری کے، مولا غازی ابوالفضل عباس کی حاضری کے لیے میں ان کے گھر تم پہنچا دو، اور رجسٹر میں لکھ دو کہ یہ حاضری غازی ابوالفضل عباس کے لیے دیے گئے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اب یہ سن کے بڑے خوش ہوئے اور وہ 4 بوری چاول ان کے گھر پہنچ گئے۔ ابھی اپنے گھر میں یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کروں، اب ظاہر ہے حاضری پکنی ہے تو اس کے لیے لکڑی کا بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ یہ اب اپنے دماغ میں یہ سوچ ہی رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کی ایک چھت ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس سے وہ لکڑیاں نظر آ رہی تھی جو شیطین سے پہلے لوگ اپنا بالے وغیرہ لکڑی کے بناتے تھے، لکڑی وہ چھت کے اوپر لگاتے تھے، وہ تھے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں یہ لکڑی جلا لوں گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آؤ بیٹا یہ لکڑی اتارتے ہیں اور ایک جگہ جمع کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو جلا لیں گے۔ بیٹا فرما بردار تھا، یہ اندر اپنے کپڑے انہوں نے تبدیل کر گئے اور اپنے کپڑے تبدیل کیے، عام سے کپڑے پہنے، اور آ کر انہوں نے لکڑی اٹھانی شروع کر دی، جو چھت کی گری ہوئی تھی وہ نکال کے رکھنے لگے اور ایک جگہ سمیٹ رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ 4-5 آدمی جو ہیں وہ ایک بکرا لے کر آ رہے ہیں، اور انہی کے نزدیک آ کے کھڑے ہوئے اور آ کے کہنے لگے کیا یہ مرجع صاحب کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ان کا بیٹا تو ہوگا۔ اب کیونکہ یہ اپنے مولانا والا جو لباس تھا وہ بدل کے ایک سادہ سے کپڑوں میں کھڑے تھے، تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی جان پہچان والے گلی میں کھڑے ہیں،
تو ان کو پوچھا کہ اچھا تو پھر یہ مرجع صاحب کا گھر ہے تو آپ بتا دیں انہیں کہ ہم کسی مقصد کے لیے یہاں آئے. ان کا ٹھیک ہے. یہ اندر گئے، اپنا لباس وغیرہ بدلا اور اس کے بعد پھر یہ باہر آئے. وہ باتیں ساری ان کے بیٹے نے کی تھی، تو یہ جلدی سے اندر جا کے اپنے کپڑے وغیرہ بدل کے جب باہر آئے تو وہ آدمی کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بکرا آپ کو حاضری غازی ابوالفضل عباس کے لیے دینے آئے ہیں. تو پھر اب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کربلا کے قریب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں. ہر سال 8 محرم کو ہم مولا عباس کی حاضری وہاں جا کے کربلا میں کرتے ہیں. ظاہر ہم اپنے ساتھ بکرا بھی لے کے جاتے ہیں. اس سال بھی ہم لے کر کربلا پہنچے. تو جیسے ہم کربلا پہنچے ہیں تو فوراً ہمارے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے اس حاضری کی، تم نجف چلے جاؤ. یعنی کربلا میں ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم نجف جاؤ اور یہ گھر ہے، یہ مرجع صاحب کا گھر ہے. وہ 8 محرم کو غازی ابوالفضل عباس کی حاضری کی نیاز دیتے ہیں. تم وہاں جا کر یہ ان کو بکرا بھی دے دو اور کچھ پیسے بھی دے کے آؤ. تو انہوں نے اپنی جیب سے پیسے بھی نکالے اور وہ انہیں دینے لگے سید صاحب کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب ہم حاضری پکاتے ہیں تو اس میں گھی بھی ڈالتے ہیں، مسالے بھی ڈالتے ہیں، حاضری میں کچھ نہ کچھ پیسہ بھی لگتا ہے، تو یہ رقم اس کے لیے ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیے. جس دوران یہ بات کر رہے تھے تو اتنے میں وہ باورچی جو تھا وہ آج پھر آیا تھا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا واقعی یہ پکانا چاہتے ہیں حاضری یا نہیں پکانا چاہتے ہیں، ورنہ میں کسی اور کو ٹائم دے دوں. تو وہ بکرا اور وہ پیسے دے کے چلے گئے. اب جب باورچی نے یہ دیکھا اور جاتے جاتے کہہ کے گئے کہ یہ ان لفافے کے اندر جو پیسے ہیں اس میں باورچی جو کھانا پکانے والا ہے، جو حاضری پکانے والا ہے، اس کے بھی پکانے کے پیسے دیے گئے ہیں. تو یہ تمام لفافہ لے کے بھی کھڑے ہوئے تھے اور وہ لوگ چلے گئے جو کربلا سے آئے تھے. تو باورچی ایک دم کہنے لگا کیا شان ہے میرے غازی ابوالفضل عباس کی، پورا حاضری کا انتظام بھی کر دیا. اور سید صاحب اب ایک بات آپ سن لیں. تو سید صاحب نے کہا کہ بتائیں. کہنے لگے کہ سید صاحب اب آپ ہر سال حاضری پکائیں، غازی خود ہی مسبل الاسباب ہیں، وہ خود ہی ساری حاضری کی تیاری کر دیں گے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ میں نے آپ کو اس دن آ کر 6 تاریخ محرم کو یہ کہا تھا کہ میں پکانے کے پیسے نہیں لوں گا. اب غازی ابوالفضل عباس نے میرے حاضری پکانے کے پیسے بھی مجھے بھیج دیے. تو آپ پہلے مجھے وہ جو آپ کے بابا دیتے تھے وہی رقم بس دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں موجود ہے آپ کے مسالوں کے علاوہ تو وہ مجھے دے دیں، اس لیے کہ یہ میرے غازی نے مجھے بھیجے ہیں. سید صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. اور دیکھا اور واقعی وہ اس کے پکانے کے پیسے جو اس کے والد صاحب دیتے تھے وہ اس میں زیادہ بنتے تھے، وہ انہوں نے سید صاحب نے ان کو دے دی اور کہا کہ ضرور آپ 8 محرم کو آئیں اور سب کو جو لوگ بھی آتے ہیں حاضری کھانے کے لیے ان سب کو کہہ دیجئے کہ 8 محرم کو اسی وقت حاضری کی نیاز ہوگی، آپ پکائیں اور سب کو کھلائیں گی. تو میں کہتی ہوں کہ میرے مولا غازی ابوالفضل عباس سب کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں، سب کی عزت بھی رکھتے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں اس چیز کا خوف نہیں کرنا چاہیے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں تو شاید ہمارے پاس پیسے نہ ہوں یا شاید ہم نہ کر سکے. نہیں، عزاداری کی ذمہ داری تو میرے امام زمانہ کی ہے کہ انہوں نے پورا انتظام کرنا اور کروانا ہوتا ہے. میری بی بی سیدہ پاک زہرا نے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب عرش سے آتی بی بی ہے اور جنت سے آتے ہیں تو حوران جنت کو لے کر آتے ہیں اور مجلس میں تشریف لے کر آتے ہیں. بی بی اور مولا امام زمانہ تو کب سے یہ سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں اور غازی ابوالفضل عباس تو ان کے بہت پیارے ہیں. واقعی غازی کی حاضری ضرور دیا کریں، تھوڑی سی دے لیا کریں، زیادہ نہ دیا کریں، کیونکہ غازی سب کی دعاؤں کو مستجاب کرتے ہیں. یاد رکھیں آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو آپ کی پریشانیوں کے، جب آپ کے چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے تو وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. صدقہ محمد و آل محمد، صدقہ غازی ابوالفضل عباس ہم سب کی پریشانیاں اللہ دور کرے. میرے مولا اس ذکر کے صدقے غازی ابوالفضل عباس کے صدقے جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضے ادا کر دے. اے میرے مولا جو پریشان حال ہیں جن کی روزی نہیں ہے انہیں روزی عطا کر. یا ابوالفضل عباس اپنی سکینہ کے صدقے میں میرے مولا انہیں روزی عطا کرو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دو.
اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے۔ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، غازی ابوالفضل العباس کا، میری بی بی سکینہ کا، اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دے۔ اے میرے مولا جن کی آنکھوں کی تکلیف ہے، بینائی کمزور ہو گئی ہے، ان کی آنکھوں میں روشنی عطا کر۔ اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد عطا کر۔ غازی ابوالفضل العباس کے صدقے، بیوی فاطمہ الزہرا کی دعائے سکینہ غازی ابوالفضل العباس کے صدقے سے اے میرے مولا انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا ہر پریشان حال کی پریشانیاں دور کر دے، ہر محتاج کی پریشانی دور کر دے۔ اے میرے مولا جو لوگ کسی پریشانی میں ہوں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، بیماروں کو صحت عطا کر۔ اے میرے رحیم اس ذکر کے صدقے سے میرے مولا قبر میں میرے پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین آئے۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دے، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اے میرے مولا میرے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، میرے کالی کملے والے کے ابا کے سائے میں رکھنا۔ اے میری مولا ہماری دعاؤں کو مستجاب کر، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے رحیم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، میرے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، میرے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔